اور انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ بھی آپ اس طرح سے شروع کرتے ہیں. حافظ محمد بن محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام احباب سے گزارش ہے جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں ذرا قریب قریب تشریف لیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے قریب قریب تشریف لیں. جو احباب نماز سے فارغ ہو گئے ہیں قریب قریب تشریف لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مل کر ذوق و شوق سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا سنتے ہیں صلی اللہ علیہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو, آپ سب کو جو آج ہم اکٹھے ہوئے اتنے خوبصورت موقع پہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم عرس پہ, اور شکر گزار قبلہ استاد محترم قاری فضل اللہ قاری صاحب کا جنہوں نے منا چیز کو دعوت دی, حکم دیا اور میں حاضر ہو گیا ہوں. میری بڑی خوش نصیبی ہے. قبلہ استاد محترم بھی تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے مجھے حاضری پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. جس کو جو درود پاک آتا ہے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند اس یقین سے پڑھے ایک بار پھر, قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کر, احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کر, اس یقین سے پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا سنتے ہیں. میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں ذرا باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. علاقہ میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہے تو میں 4 مصرے پیش کروں گا. پہلے 2 مصروں پہ آپ کی سبحان اللہ چیک کرنی ہے, اس سے آپ کی ذوق کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس ذوق کے مالک ہیں.
اور اگلے 2 مصروں پہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آج آپ کو میں نے کیا سنانا ہے. ایک بار ویسے کہیں سبحان اللہ. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے, خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. ماشاءاللہ. بھائی آپ نے یہ نہیں سمجھنا آپ تھوڑے آپ بہت زیادہ ہیں. جب کرم ہوتا ہے کسی ایک پر بھی ہو جاتا ہے. جس کو جتنی سمجھ آئی ہے بابا سے بلند کیا کہ سبحان اللہ. میرا یقین ہے انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے ہی جو بار احباب فارغ بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آگے آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ 4 مصرے پورے ہوتے ہی آ جائیں گے انشاءاللہ. میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. جس کو سمجھ آئیے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے سبحان اللہ. نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. جب بھی کوئی ہمارا دنیا میں آتا ہے تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. جب کوئی چلا جاتا ہے تب بھی حضور کو یاد کرتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا موقع ہوتا ہے ہم تب بھی حضور کو یاد کرتے ہیں. تو انہی باتوں کے پیش نظر میں 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کیونکہ استاد محترم کی نظر کروں گا کہ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. جس کے دل کی لگی ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا. میں بیٹھا ہوں ادھر کہیں سبحان اللہ. پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. ان کے جودو جگ پروان آئے. پنجابی سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت ٹچ لے رہا ہوں. جیتا جگ پروان آئے ہو جیتا جگ پروان آئے. حافظ صاحب وہ کون ہے؟ بابا استاد محترم کو بڑا پسند ہے. میں انہی کی بارگاہ میں پیش کروں گا. ایک بار آپ کو سبحان اللہ, ایک بار کہیں سبحان اللہ.
کہتے ہیں سبحان اللہ؟ پیالے بچ چاہ پیتی سبحان اللہ او پیالے بچ چاہ پیتی اجڑی میں بس پیاں جدوں بابا نگاہ کون ہاتھ اٹھائے گا؟ پہلے لائن سننی ہے پھر ہاتھ اٹھانا ہے. اجڑی میں بس پئیا جدوں آقا نگاہ کی. اب اپنی مرضی سے جس کو جو درود پاک آتا ہے ایک مرتبہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ بار بار مل کے جھوم کے ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھے اس کو بار بار ہر سال مدینہ دکھا. اپنے گھر والوں کے ساتھ بعدم حاضری نصیب فرما. وہ جو بلال حبشی ہے سرمدی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی تو بنتا ہے نا مل کے اس کا نام لینا ہے جس نے یہ زندگی دی. لا الہ الا اللہ.
बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। इतना मेरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, कारी फजल रदा कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाले और इस मोहल्ले में रहने वालों से पूछने की जरूरत नहीं है कि सरकार के टुकड़ों पे जो पला है वो हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब पलते हैं तो इधर बैठे हैं, गर्म हुआ है तो बैठते हैं। एक बार बस झंडा बनाना है, 30 सेकंड के लिए हाथों को झंडा बना के कहना है, मिलके गवाही देनी है। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं शाह मदीना के गदामों का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदामों का गदा, मैं शाह मदीना के गदामों का गदा, मैं शाह मदीना के गदामों का गदा हूँ। नाज़ा है मेरे बात पे शाहान ज़माना, नाज़ा मेरे नाज़ा मेरे नाज़ा मेरे नाज़ा मेरे नाज़ा है मेरे बात पे शाहान ज़माना। हाफ़िज़ साहब ऐसी क्या बात है, क्योंकि कासालिए दहलीज़ पैगंबर पे खड़ा मैं, कासालिए दहलीज़ पैगंबर पे खड़ा मैं, कासालिए दहलीज़ पैगंबर पे खड़ा मैं शाह मदीना के गदामों का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदामों का गदा, मैं शाह मदीना के गदामों का गदा हूँ। ज़ाहिद भी हूँ गाजी भी हूँ मैं दाग नबी, मैं ज़ाहिद भी हूँ गाजी भी हूँ मैं दाग नबी, मैं ज़ाहिद भी हूँ गाजी भी हूँ मैं दाग नबी मैं। अब बात ऐसी है हुजूर किबला उस्ताद मोहतरम, जो मुर्शिद वाला होगा वो हाथ भी उठाएगा। अच्छा ये जो मैं बार बार हाथ उठाने का कह रहा हूँ, उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, ये जो हाथ उठाने का कहता हूँ खुदा की कसम ऐसे नहीं कहता। बरोज़े हश्र इन हाथों ने गवाहियाँ देनी है कि किसके नाम पे उठे थे, कितना उठे थे, ऐसे उठे थे या ऐसे उठे थे, मर्जी आपकी है। बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करें, बाकी जरा जवान बैठा है, जो जवान बैठे हैं वो हाथ उठा के बच्चे मिलके कहेंगे। अब जो मुर्शिद वाला है वो हाथ उठाएगा, मैंने हाथों की उनकी ज़ियारत करनी है। जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ हूँ। अच्छा मेरे भी दिल की बात है, किबला उस्ताद मोहतरम की भी दिल की बात है। मैं एक बात कहने लगा हूँ, अगर पसंद आए और आपके भी दिल की बात हो तो हाथ भी उठा लीजिएगा, अगर हो सके तो मिलके कह भी दीजिएगा। जो कुछ भी हो माँ बाप की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो माँ बाप की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो माँ बाप की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो माँ बाप की दुआओं से हुआ, मैं शाह मदीना के गदामों का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदामों का गदा, मैं शाह मदीना के गदामों का गदा। नारे
बुलंद हो जाएगी और हाथ भी चंद उठ जाएंगे कि मेरे आका हम सबके आका, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, हंसने दिखलाना मेरे आका हम सबके आका, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। उनका मंगता मुझको मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। सुभान अल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत शेर पेश करने लगा हूँ, एक बार कहें सुभान अल्लाह। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मेरे कमली वाले मुझको मोहताज किसी का नहीं होने। नारा सलामत रहिए। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। एक बार आप सब मिलके कहेंगे उनका मंगता नहीं। भाई जिसको कहना आता है या अल्लाह जिसको नहीं कहना आता, जिसको ताकत दे दे उसकी जुबान को ही कि ये कह सके उनका मंगता नहीं। माशाल्लाह बुजुर्गों के लिए माशाल्लाह काफी बैठे हैं। मैं आप सबकी खिदमत में एक शेर पेश करने लगा हूं, एक बार कहें सुभान अल्लाह। की नात से जो बल है बदन पे मेरे, आका जी नारे तेरे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, हंसने दिखलाना नारे तेरे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। ये तो भाई देखे ना माशाल्लाह जवानों से ज्यादा बुजुर्ग हाथ उठा के झूम झूम के पढ़ रहे हैं, तो बनता था क्योंकि नारे तेरे, ये तो उनका करम है। नारे तेरे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। भाई जो हुजूर का जिक्र सुन के जवान होता है, जरा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब देगा, नारे रिसालत, मुझको मंगता नहीं होने
پڑھا آپ کو, مل کے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے روز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر, کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں قتل کر دیا ہے. پھر شاعر نے یہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کا فیصلہ نہ مان کے وہ جا سے گیا. میں نے پورا واقعہ جلدی جلدی نہیں پڑھا, انشاءاللہ استاد محترم اس پہ روشنی ڈالیں گے. میں جلدی جلدی بس اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. نبی کا فیصلہ نہ مان کے وہ جا سے گیا, مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. جس کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل دے. مزاج عمر بھائی انجنے ایک بار سجا چکے, ایک بار دائیں ہاتھ اٹھائے مل کے سارے. مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. بنی ہے پیکر شرم و حیا و ذوالنورین. بنی ہے پیکر شرم و حیا و ذوالنورین. مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. وہ خود شہید نے بیٹے نواز پوت شہید. علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں. علی کی شان یگانا حضور جان. میرے آقا کا فرمان ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. شاید اسی طرح ترتیب دیا ہے اس کے اندر, شعر کے اندر ہے جس کے مولا حضور سے کہ ہے علی مولا. ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات کروں گے کہاں
حسن حسین ہے واللہ حضور جان جان آخر میں ماں کی شان پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. ایک بار کہہ رہے سبحان اللہ. جس کو جتنا مزہ آیا اتنی اونچی کہہ رہے سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. وہی جو کہتا ہے یہ بات سچ ہے, وہ میرے ساتھ مل کر ایک بار دایاں ہاتھ اٹھائے گا. یا اللہ جو آج اس محفل میں ہاتھ اٹھائے اس کی ماں کے مقدر بلند کر دے. مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. میری ماں پیاری ماں, میری ماں. میں جان کے آہستہ پڑھ رہا ہوں, میں سننا چاہ رہا ہوں آپ جتنا اونچا کہتے ہیں. جو اپنی ماں سے پیار کرتا ہے وہ تو کہے گا میری ماں پیاری ماں. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے, گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے. ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. میرا دل ہے اس میں ایک پنجابی کا شعر ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت ہو. سبحان اللہ. چھاوا میرے نال نے, اوے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. ہاں لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. ماں دیاں دعاواں میرے نال نے, ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے, شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے. لگدا ہے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے, لگدا ہے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے. اوے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. ہاں لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. اور میاں صاحب لکھتے ہیں بے ادبی جے ماں دی کیتی, پھر کچھ نہیں رہنا او پلے. رب نے جنت رکھ چھڈی ماں دے پیراں تھلے. تے باپ مرے سر ننگا ہوندا, تے ویر مرن کنڈ خالی. ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. آخری شعر ہے اور میں اجازت چاہوں گا. حال دل کس کو سنائے, ماں کے مر جانے کے بعد. حال دل کس کو سنائے, ماں کے مر جانے
निगाहें माँ के मर जाने के बाद। जिनकी माएँ जिंदा हैं या अल्लाह उनको सलामत रख, जिनकी नहीं है उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, जिनकी नहीं है उनसे पूछे, जिनकी है वो कदर करें। भीगी भीगी हैं निगाहें माँ के मर जाने के बाद, हाल दिल किसको सुनाए माँ के मर जाने के बाद। मेरे घर की रौनकें थी माँ के दम से हर घड़ी, सोनी सोनी है ये राहें माँ के मर जाने के बाद, सोनी सोनी है ये राहें माँ के मर जाने के बाद। अल्लाह पाक आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। माँ मेरी की कब्र को कर नामुनव्वर या खुदा, आंसुओं में है सदाएं माँ के मर जाने के बाद, आंसुओं में है सदाएं माँ के मर जाने के बाद। ये शेर मुकम्मल करके मेरे उस्ताद मोहतरम ने हुक्म दिया, मैं ज़रूर पेश करूँगा। वो तो खुराक है हमारी, वो ना हो तो कहते हैं भाई जिक्र अली सुन के तो नाम अंदर करंट आ जाता है, बुजुर्ग जवान हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? है तो एक बार कह लो सुभान अल्लाह, आगे बच के फिर कह लो सुभान अल्लाह। मैं मुनव्वर की तमन्ना मुश्किलों के हाल में, तेरी रहमत की वो छाएं माँ के मर जाने के बाद, तेरी रहमत की वो छाएं माँ के मर जाने के बाद, हाल दिल किसको सुनाए। नारे तकबीर। इतनी मेरा भाई जरा एक बार दायां हाथ उठाएं अल्लाह के नाम पे, एक बार हाथ उठाना दायां हाथ उठा के गज बज के कहना अल्लाह अकबर। नारे तकबीर। अब दोनों हाथों को उठाकर मिलकर कहना नारे रिसालत, रिसालत, नारे हैदरी, सोना लग रहे अली वाला। भाई अली वाला बैठा और इतनी ढिल्ली सुभान अल्लाह नहीं चलेगी भाई, जरा गज बज के दोनों हाथ उठा के कहना अली वाला कहेगा सुभान अल्लाह। अब मैं नारा लगाता हूं अली वाले का, मैंने आवाज सुननी है। नारे हैदरी, सोना लग रहे अली वाला, वो सोना लग रहे अली वाला। अल्लाह उस्ताद मोहतरम अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जब हुजूर अली वाला हाथ उठाता है, दोनों हाथ उठाता है और झूम झूम के कहता है मेरा दिल करता है। जब अली वाला हाथ उठाएगा तो मैं अगली लाइन आपको सुनाता हूँ। अली वाले भाई दोनों हाथ उठाना जरा। या अल्लाह जो अब हाथ उठाए ना उसके हाथ को कभी फारिज ना हो, उसके हाथ से कभी रिस्क खत्म ना हो। तो दोनों हाथ उठा के मौला अली के नाम पे गए। जब हुजूर इस तरह हाथ उठाता है मेरा दिल करता है मैं कहूँ और चंगा लग रहे अली वाला, वो सोना लग रहे अली वाला, अली वाला सोना लग रहे अली वाला, वो चंगा लग रहे अली वाला। किसी भी मैदान अंदर जा सुन ले, सुन ले, सुन ले, नहीं हो भजदा अली वाला, वो नहीं हो भजदा अली वाला, अली वाला नहीं हो भजदा अली वाला, वो नहीं हो भजदा अली वाला। माशाल्लाह काफी चेहरे खिल गए हैं। जिक्र अली की बरकत है, मेरा कोई कमाल नहीं। एक बार कहें सुभान अल्लाह। मैं एक हुजूर बात ऐड करता चलूं, मज़ाहिया है आपको फ्रेश करने के लिए है कि मोदी कहता है 5 मिनट में लाहौर ले लेगा।
مودی کہتا ہے 5 منٹ میں لاہور لے لے گا. اس کو یہ نہیں پتا پاکستانی بس میں کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھ جائیں, یہ کسی کو سیٹ نہیں دیتے, اس سے لاہور لینا ہے. اور اس ملک سے جنگ کر رہے ہیں جہاں کے سگریٹ بھی کیپٹن ہیں. اللہ اکبر. ایک بار ہاتھ چکو بھائی, علی والا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے گا کس نے بھی میدان اندر مودی سن لے سن لے سن لے, نہیں ہو بھجدا علی والا, نہیں ہو بھجدا علی والا, علی والا نہیں ہو بھجدا علی والا, وہ سونا لگ رہے علی والا, علی والا سونا لگ رہے علی والا. علی والا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا. اب آپ سب کے لیے شعر ہے, پہلی مرتبہ کراچی میں پڑھنے لگا ہوں, دیکھتا ہوں رسپانس کیسا آتا ہے. ویسے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. پہلے نال خوشی دے نال خوشی دے جیڑے بندے حیدر حیدر کر دے. میں چاہتا ہوں قبلہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینی ہے. آپ نے ذرا اپنا کیمرہ گھمانا ہے اور ہاتھ کیچ کرنے ہیں بھائی, جس کی یہ پانچوں سلامت ہے, جس کی یہ پانچوں سلامت ہے. بزرگان معافی ہے, وہ میرے لیے دعا کریں گے صرف. باقی جوان بچے ایک بار ہاتھ اٹھائیں گے, دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. بابا سے بلند حیدر حیدر کی صدا بلند کرنی ہے. بھائی میں اس کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اس کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جو دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا کہتا ہے حیدر 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 حیدر. میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں, ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. نظر الی وجہ علی جن عبادت و ذکر علی جن عبادت, کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا نام لینا عبادت. اب میں دیکھوں گا عبادت میں کون شامل ہونا چاہتا ہے. بھائی پہلی سب سے لے کر آخری بندے تک جنہوں علی کا نام سن کے, جو اس کو علی کا نام سن کر ٹھنڈ پڑتی ہے سینے میں. ایک تو ٹھنڈ ہوتی ہے نا جو لگ جاتی ہے, ایک ہوتی ہے جو پڑ جاتی ہے. وہ والی جس کو ہوتا ہے ایک بار بابا سے بلند کہے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے, کیونکہ اس کی ماں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. حیدر 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 حیدر. شکریہ. نال خوشی دے جیڑے بندے حیدر حیدر کر دے, مک کھٹ جان دے اونا دے تے سینے اونا دے ٹھر دے, اونا دے ٹھر دے. محفل وچ جد وی او لگدا لگدا لگدا, اب سب کی لگدا او یارو نالا علی والا, نعرہ یارو نالا علی والا, علی 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 والا, یارو نالا علی والا, او یارو نالا علی والا. ہم سنی الحمدللہ, ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. ذرا گل بج کے دو میں ہاتھ چھوڑ کے کہہ دو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. ایک اور میں ختم کر رہا ہوں بس, میں نے اسی کے بس 2 شعر پڑھنے تھے. ایک اور عاشق کو جوش آیا, ایک اور عاشق کو جوش آیا, کہتا ہے اونچا رتبہ علی دا ہے, اونچا رتبہ علی دا, علی علی دا ہے, اونچا رتبہ علی دا ہے, اونچا رتبہ علی دا ہے. گھر مل منگتا ہی نہیں, او نہیں نہیں نہیں, گھر مل منگتا ہی نہیں, او جیڑا جیڑا جیڑا, اب سب کیڑا او جیڑا منگتا علی دا ہے, علی دا منگتا چکے گیا, او جیڑا منگتا علی دا, علی علی دا ہے, جیڑا منگتا علی دا ہے, او جیڑا منگتا علی دا ہے, جیڑا منگتا علی دا ہے, او جیڑا منگتا علی. ساری باتوں کا نچوڑ میرا مرشد علی والا, میرا مرشد علی والا, علی 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 مولا, میرا
उस्ताद मोहतरम का हुक्म है, मैं जब तक इधर से हुक्म आता रहेगा गड्डी चलती रहती है, ये पेट्रोल है हमारा। एक बार आप हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। ठीक है, ये भी कह दो, एक बार कह दो सुभान अल्लाह। फरमा रहे कह दो प्यारा लगदा अली वाला, ओ प्यारा लगदा अली वाला, हसन हुसैन दे बाप दियां ते उचियां ने परवाज़ा, खैबर दे मैदान दे विचों आउंदियां ने आवाज़ां, आउंदियां ने आवाज़ां, ओ तेरा जिथे वसदा है ओ समझो समझो समझो, क्या समझे भाई, उथे पहरा अली दा, उथे पहरा अली दा, अली अली दा रे, उथे पहरा अली दा रे। अच्छा भाई, इसको अपना मुर्शिद जितना प्यारा लगता है, ख्वाह वो कोई भी है, एक बार दोनों हाथों को उठाएगा और बाबा से बुलंद कहेगा हक है। क्या कहना है? भाई आज उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार पे पेश किया था और आज दूसरी मर्तबा कराची में पेश करने लगा हूँ। रिस्पॉन्स देखना है आपका कैसा है। पहली मर्तबा आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जिसको अपना मुर्शिद जितना प्यारा लगता है उतनी दोनों हाथों को उठाएगा अपने मुर्शिद के लिए और दोनों हाथ उठा के कहेगा हक है मेरा मुर्शिद सोना। भाई आवाज़ बहुत थोड़ी है, आवाज़ इस तरह फिर मज़ा नहीं आएगा, ज़रा आवाज़ गज बज के आनी चाहिए और बाहर वालों की भी। भाई तुसी मेरे नाल नाराज़ हो, तुसी भी रल के कह दो, एक वाली रल के मेरा मुर्शिद सोना, मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मुर्शिद होंदा ही सोना, मुर्शिद होंदा ही सोना, मुर्शिद होंदा ही सोना, गले च बख्शे फैज़ आलम मद गने लोने खुदा, गले च बख्शे फैज़ आलम मद गने लोने खुदा, ना किसारा पीने का, ना किसारा पीने का मिलाना रहनुमा। दाता साहब जो गया या नहीं गया लाहौर, अगर नहीं भी गया फिर भी हाथ उठा के एक बार कहेगा मेरा दाता सोना, 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 मेरा दाता सोना। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद, या फरीद क्या नाम बाबा जी बुलान, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, गंजे शक्कर सोना, गंजे शक्कर सोना, गंजे शक्कर सोना। भाई मुर्शिद वाला थकता नहीं है, थकता नहीं है, जरा मिल के सबने कहना है गंजे शक्कर सोना, गंजे शक्कर सोना। अली पल्ला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन में लाई हूँ, अली पल्ला चंबे दी बूट मुर्शिद मन में लाई हूँ, नबी असबाद दा पानी मिली हर के घर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मुझाया जान बुलाते आई हूँ, जी मैं मुर्शिद कामिल बाबू, जी मैं मुर्शिद कामिल बाबू, जे मैं बूटी लाई हूँ। हक 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 बाबू सोना, 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 बोलने वाला सोना, बोलने वाला सोना, पीर से आल सोना, पीर से आल सोना। अच्छा, बाकी शहरों में, मैं पंजाब में तो कहता हूँ आओ चलिए कराची। अब कराची में खड़े होकर पढ़ने लगा हूँ, देखता हूँ कराची वालों का कैसा ज़ौक़ है और कितना बाबा से बुलंद कहते हैं। मैं आहिस्ता से कहूँगा, आपकी आवाज़ सुननी है। जिसको लगता है कि कराची के ऊपर सारा फैज़ है उनका, वो बाबा से बुलंद कहेगा ओ मेरा पापा सोना, 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 मेरा पापा सोना। दर मुर्शिद दा खाना काबा हज ज़रूरी करिए, दर मुर्शिद दा खाना काबा हज ज़रूरी करिए, तकवा रख महबूबा चल दोबारा चलिए, पीर अवतार सोना, पीर अवतार सोना,
کون ہے؟ سبحان اللہ. اچھا آپ سب کے لیے عرض کرتا ہوں, غوث پاک دا لنگر جنہیں میں کھاتا ہے کہنے سبحان اللہ. غوث پاک دا لنگر ہے جس نے بھی اندر گج بج کے ہاتھ چک کے بولے میرے نال غوث اعظم سونا, غوث اعظم سونا, غوث اعظم سونا, کہ اکبر سونا, کہ اعظم سونا, کہ غنی سونا. بھائی جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ان سے ریکویسٹ ہے ذرا ایک بار چاروں یار کی بارگاہ میں ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ گئے عثمان غنی سونا, غنی سونا, مولا علی سونے, مولا علی سونے, مولا علی سونے, چاروں یار سونے, چاروں یار سونے, اندر پاک سونے, اندر پاک سونے. آخر میں ان کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں جن کی وجہ سے یہ سارے سونے ہیں. گج کے کہہ دے سبحان اللہ. اچھا چلے جتنی بنتی ہے اتنی کہہ دے سبحان اللہ. کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے, جنت میں چرچا ہوتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا, مدینے والا سونا, والا سونا, والا سونا, والا سونا. میرا دل چاہ رہا ہے آج اس مسجد میں کھڑے ہو کے, مسجد کا نام ہے جامع مسجد, میرا دل چاہ رہا ہے ایک بار سارے کھڑے ہوں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور باز بلند آج یہ صدا بلند کریں, پورا محلہ سنے کہ سارے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں, مدینے والا سونا, والا سونا, والا سونا, والا سونا, والا سونا. علم نشرہ دا سینہ ہے او لوکاں دیاں لکھ ٹھار ساڈی ٹھار مدینہ ہے, مدینے والا سونا, مدینے والا سونا. تشریف رکھیے. اب آپ انشاءاللہ فریش ہو گئے ہیں, سنو تو بڑا بیان بھی سنیں گے سارے محرم کا اور فریش بھی ہو جائیں گے. جو آپ تھوڑا تھوڑا قریب دور تھے وہ قریب قریب آ جائیں. یا اللہ جو جتنا جتنا قریب آ جائے, جو باہر بیٹھے ہیں خاص طور پہ جو جتنا جتنا قریب آ جائے قیامت والے دن میرے آقا کے اتنا ہی قریب ہو. ذرا یہ خلاف پور کر لیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں, بڑی مہربانی, برا نہ محسوس کیے جائے گا, بڑی مہربانی. آخری والی مل کے رل کے کہہ دیں مدینے والا سونا, مدینے والا سونا, مدینے والا سونا, مدینے والا سونا. اے او یار حوالے رب دے میلے چار دنا دے, اس دن عید مبارک غوث جس دن پھر اعلان کے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. آج چونکہ عرس ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو درود پاک کی جو فضیلت ہے وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ سناتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول اور آخر
آقا علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے، یہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ تو جب بھی دعا مانگے تو اول اور آخر آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کریں کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ہمارے محمد بن محمد عطاری انہوں نے محفل کو گرما کے رکھا، اور جب سے میں یہ امامت میں آیا ہوں پہلی مرتبہ میں نے اس طرح محفل میں یہ اپنی مسجد میں اس طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، اللہ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ کے جوش و جذبے میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پر زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، بس چونکہ اس سے حضرت فاروق اعظم اور اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مایہ ناز تصنیف الروض الفائق فی المواعظ والرقائق، حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 600 سے ایک مکالمہ پیش کرنا آپ کی خدمت میں بس، اور بیان ختم۔ اور یہ مکالمہ جو ہے کس کے درمیان ہوا ہے کہ جن دونوں کا ہم عرس منا رہے نا، ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، یہ دونوں محبت کا بڑا بہترین مکالمہ ہے۔ اب اس کو لکھا ہے المدینہ العلمیہ کی اس کتاب میں، منقول ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں مشغول تھے۔ دونوں کس کے کام میں مشغول ہیں؟ آقا علیہ السلام کے کام میں مشغول ہیں کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ کس کا وقت ہو گیا؟ کام کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا۔ یہ دونوں اس کام میں مشغول ہیں، اسی کام کے دوران عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو آگے بڑھ کر امامت کرنے کو کہا کہ عثمان کو امام بن جا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے عرض کی آپ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقدم فرمایا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، اب امامت کے لیے میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے اور میری دو بیٹیوں کا شوہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا۔ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا ہے، میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اب ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا،
کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں کیسے تم سے آگے بڑھوں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل نے عمر کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی اور عمر کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو عزت بخشی ہے۔ میں کیسے آگے بڑھوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا عثمان قرآن کو جمع کرے گا اور یہ رحمان کا معبود ہے، عثمان قرآن کو جمع کرے گا اور یہ رحمان کا معبود ہے، یہ اللہ کا معبود ہے۔ میں کیسے آگے بڑھوں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اب کسی نے تو نماز پڑھا نہیں ہے بھائی، کسی ایک نے تو امام بننا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی فضیلت بتا رہے ہیں، تب میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میرے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا عمر کتنا اچھا انسان ہے، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کے لیے اس وقت کھانا لاتا ہے جب لوگ عالم خواب میں ہوتے ہیں۔ عمر وہ انسان ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ کیا کرتا ہے کہ یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے اور لوگوں کے لیے کھانا لاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یتیموں کے پاس کھانا لاتا ہے۔ میں کیسے آگے بڑھوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ حضرت عثمان غنی ہو کے میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا اللہ عز و جل نے جیش العسرہ یعنی غزوہ تبوک کے لشکر کو تیار کرنے والے عثمان کی مغفرت فرما دی ہے۔ لہذا میں کیسے بڑھوں؟ کہ تو مغفرت یافتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ دعا فرماتے سنا یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا اور اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ میں کیسے آگے بڑھوں؟ آپ کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اب امامت پہ آگے کوئی بھی نہیں بڑھ رہا۔ اس واقعے کی خبر یہ جو دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا، اس واقعے کی خبر جب حضور علیہ السلام کو ہوئی تو حضور علیہ السلام نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور ایک دوسرے کے حسن ادب کے ساتھ پیش آنے کی آقا نے تعریف فرمائی۔ دونوں یار ایک دوسرے سے آگے بڑھ نہیں رہا، وہ کہہ رہے عمر تم پڑھو، اگر عثمان تم پڑھو، امامت کرنے والی نماز یہ سب پڑھا دی ہے، تم امام بنو نہیں تم امام بنو۔ اور پھر آقا کی ایک حدیث بھی ہے قرب قیامت میں لوگ کسی کو امام بنانے میں ڈریں گے، ہر کوئی دوسرے کی امامت سے انکار کرے گا۔ جی ہاں، وہ انکار کرنا اور ہے، یہاں تو فضیلت کی وجہ سے آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کی فضیلت یہ ہے، آپ کی فضیلت یہ ہے۔ اور پھر قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے کی امامت کا انکار کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اور یہ کرتے کرتے لوگ امامت کرنے والے نہیں ملیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں صحابہ کرام کی فضیلتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برکت کے لیے چونکہ دونوں کے درمیان جو مکالمہ تھا
وہ میں نے برکت کے لیے اپنی خدمت میں پیش کیا، اور برکت دینے کے لیے کہ اما عائشہ صدیقہ کا فرمان جمعے کی نماز میں بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ جب صالحین کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر کا ذکر ضرور کیا کرو، جب صالحین کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر کا ذکر ضرور کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں بہت ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت مختصر ہے آپ کے سامنے دونوں کی فضیلت کے بارے میں چند حدیثیں اور انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے جنتی محل کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی غیرت کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خود علم عطا فرمایا۔ اندازہ لگائے جس کے استاد امام الانبیاء ہو شاگرد کا مقام کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور خلافت کی قوت کو بیان فرمایا کہ فاروق کے دور خلافت میں اسلام کو بہت قوت ملے گی، طاقت ملے گی، آدھی دنیا پر اس وقت کے بادشاہ نے حکومت کی۔ کون تھا؟ فاروق اعظم۔ پتہ ہے آج کل ریاست مدینہ کا بہت نام لیا جاتا ہے، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ۔ میں نے کہا جس ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو اس ریاست مدینہ کے خلیفہ کا لباس پتہ ہے؟ بولے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ریاست مدینہ فاروق اعظم ہے، وہ اس کے سربراہ ہیں۔ ان کے لباس میں 17 مختلف کپڑوں کے پیبند لگے ہوتے تھے، 17 جگہ سے ہیں جی، پیبند لگے ہوتے تھے۔ اور پھر اسلام کو طاقت ملی۔ ان کے دور میں ریاست مدینہ کے دور میں گورنر ابو عبیدہ الجراح تھے، ان کے دور میں گورنر معاذ بن جبل تھے۔ ایسے ایسے گورنر تھے کہ جو اپنے کھانے پر توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ رعایا کی حال پر توجہ دیتے تھے۔ 7 دن کی روٹیاں بنا کر دیتی تھی یہ عورت حضرت ابو عبیدہ الجراح کو۔ 1 دن کی روٹی تازی کھاتے تھے آپ، باقی 6 دن کی روٹی جو نا وہ کیونکہ روٹیاں سوکھ جاتی تھی تو اب پیالے میں پانی ڈال کے روٹی کو اس میں بھگو دیتے تھے اور اس روٹی کو کھا لیتے تھے۔ یہ تھے فاروق اعظم کے ریاست مدینہ کے گورنر، ملک شام کے گورنر، اور رہتے کس میں تھے؟ جھونپڑی نما گھر میں، محل میں نہیں۔ یا کہتے ہیں ریاست مدینہ اور دعوت ہوتی ہے تو 150 قسم کے کھانے ہوتے، 150 قسم کے کھانے ہوتے، نام ریاست مدینہ کا۔ خدا کا خوف کریں بھائی، خدا کا خوف کریں، ریاست مدینہ کے نام کو بدنام نہ کریں۔ ریاست مدینہ میں فاروق اعظم تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کیا تھا؟ آپ کے بیٹے جو کھانا لے کر آئے نا ایک مرتبہ گوشت لے کر آئے تو گوشت میں آپ نے دیکھا تیل زیادہ ہے، صحیح ہے؟ زیادہ تیل کیوں ہے؟ کہ حضور ان کا گوشت خریدنا چاہا، وہ مہنگا تھا تو میں نے تھوڑا ہلکے والا گوشت خرید لیا، ساتھ ہی تھوڑا سا گھی بھی خرید لیا تاکہ سب کو پورا ہو جائے۔ کہا آپ نے کھانے میں سے آپ روک دیے؟ ریاست مدینہ کے سلطان نے، خلیفہ وقت نے، امیر المؤمنین نے کھانے سے ہاتھ روک دیا۔ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم 2 سالن اکٹھے استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ گھی بھی سالن ہے، گوشت بھی سالن ہے۔ آپ ذرا غور کر لیں ہم کتنے سالن استعمال کرتے ہیں؟ صحیح؟ آج ہمارے لیے فاروق اعظم نے عثمان غنی نے نیاز کا بھی اہتمام کیا ہوا بریانی ہے، اس بریانی پر ہی اگر غور کر لینا تو خیر وہ بریانی ہے اصل لفظ ہے کہ نہیں، یہ بھی آج کل لوگوں کو نہیں پتا۔ بریانی چلی کہاں سے یہ بھی نہیں پتا، یہ بریانی بنی کہاں سے سب سے پہلے یہ بھی نہیں پتا، اور اس کو شاید آج کل کے انڈین جو ہے وہ غذا سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں بہت یہ پائے کی بریانی بنتی ہے، تو بریانی کا اصل جو تلفظ ہے نا وہ بریانی ہے ہی نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ بریانی کا جو اصل تلفظ ہے وہ ہے بریانی، اور یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کون سا ملک میں بنا؟ ایران میں۔ سب سے پہلے بریانی ایران میں بنا،
اور ایک بادشاہ کے لیے بنا، اور پھر اس کے بعد یہ انڈیا سے مشہور ہوا بعد میں. تو بہرحال یہ کہ اس کا اصل لفظ بریانی نہیں ہے، بریانی اصل لفظ ہے. آگے چلیں. تو آج کل چونکہ طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، تو فاروق اعظم نے اپنے کھانے سے ہاتھ روک دیا کہ گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، آپ نے کھانے سے ہاتھ روک دیا. ایسا سادہ کھانا کھاتے تھے. اسی طرح یہ اللہ والوں کی باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے کے متعلق میں نے اس میں پڑھا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انتہائی پیسے والے بھی تھے، یہ ایک مرتبہ میں ہزار اونٹ آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے والے عثمان غنی ہیں، لوگوں کا خیال رکھنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے معاملے میں کیا ہے کہ آپ ایک معمولی چادر اوڑھ کر لیتے ہوتے تھے، ایک چادر اوڑھ کے. اور حضرت عثمان غنی اسی طریقے سے حضرت سیدنا شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عثمان غنی لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے. یہ رہا صفحہ نمبر 138 پر حضرت عثمان غنی لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے اور خود جا کر گھر میں سرکہ اور زیتون سے کھانا کھاتے. یہ ہے ریاست مدینہ. خلیفہ سوم خیر القرون، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر القرون فرمایا کہ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون فرمایا. ثم الذین یلونہم، جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانہ ہے. اس کے بعد سے خرابی آئے گی، خرابی بعد میں. یہ بہترین زمانہ، اس زمانے میں وقت کا بادشاہ، وقت کا شہنشاہ، خلیفہ وقت لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلا رہے ہیں حضرت عثمان غنی، اور خود گھر جا کے سرکہ اور زیتون سے کھانا کھا رہے ہیں. آج ذرا غور کر لیں کہ آج کی پوزیشن کیا ہے. اس وقت تو حاکم لوگوں کو بہترین کھانا کھلاتے تھے، خود سرکہ اور زیتون کھاتے تھے. آج لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ آج بھوک کی وجہ سے، آج افلاس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. خودکشی کرنا نہیں چاہیے، خودکشی کرنا نہیں چاہیے. یاد رکھیے کہ مال کی کمی کی وجہ سے خودکشی کرنے کا قرآن نے منع کیا ہے کہ اللہ تمہیں دے گا جتنا تمہیں دے گا، اور جو بچوں کو بھی قتل نہ کرو، ان بچوں کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ چونکہ رزق کی بات چلی تو فاروق اعظم کا کھانا بھی سادہ تھا. ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتا، ایسے بنتا ہے کہ خود جو ہے سادہ کھانا کھایا جائے اور لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلایا جائے. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے، یہاں پر جو ان کے گھوڑوں کو، ان کے کتوں کو جو کھانا ملتا ہے وہ شاید آج کل کے غریب کو نہ ملتا ہو. الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی دعا کی. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جو کالا دجال ہے، قادیانی کافر ہے، یہ جو دعویٰ نبوت کر کے بیٹھا، یہ پکا پکا کافر ہے. یہ پکا 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 اور زور سے بیٹھا ہے، ہاں یہ پکا کافر ہے. اس کے چاہنے والے بھی کافر ہیں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمر کے قبول اسلام کے بعد شیطان منہ کے بل گر پڑتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حق میرے بعد عمر کے ساتھ ہوگا.
آج کل کے کچھ کالے حضرت عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ ہاں، اب 10 دن تک کالے لباس سے بھی بچنا ہے، یہ بھی ہمارے سنت کے نزدیک حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی محفلوں سے نیاز لوٹنے سے بھی بچنا ہے، ان کے سطیروں سے بھی نیاز لوٹنے سے بچنا ہے، صرف خود نہیں بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ہاں، فری کا کھانا مل رہا ہے تو جا کے لے لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ کہ تم کلگوڑی من کے پاس چلے جائیں گے، تھوڑا سا آگے جنا کالے رنگ کے سفیر لگی ہوگی تو جا کے سفیر میں سے دودھ والی شربت پیئیں گے، یہ دودھ والی شربت پینے سے بہتر تھا بندہ کسی کو پیشاب پی لیتا۔ کہ جو معاذ اللہ سنما معاذ اللہ ہماری اپنی جان اما عائشہ صدیقہ حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کی شان میں بکواس کریں اور ان کے پاس جا کے شربت پیئے، جن کی فضیلت عرفہ و اعلیٰ ہو، جن کی فضیلت آسمان کو چھو رہی ہو، ان کے پاس ان کی شان میں یہ گستاخی کریں اور ان کے پاس جا کے لوگ شربت پیئے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، اس سے بچے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حضرت فاروق اعظم کے متعلق کہ اس شخص سے بہتر یعنی کسی آپ سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا بروز قیامت، کل بروز قیامت صدیق اکبر کے ساتھ اپنے قبر انور سے اور فاروق اعظم کے ساتھ اپنے قبر سے میں پا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وزیر آیا فی السماء وزیر آیا فی الارض، کہ آسمانوں میں بھی میرے دو وزیر ہیں اور زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں۔ اب ذرا بتانا اس فرمان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی آقا کی حکومت، زمین پر بھی آقا کی حکومت، صحیح ہے؟ آسمانوں پر جو وزیر ہیں جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین پر جو دونوں وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر یہ میری آنکھ اور کان ہیں، اور آنکھ اور کان کے متعلق کوئی بکواس کرے، جو نبی کی آنکھ اور کان کے متعلق بکواس کرے، اس کے پاس نیاز کھانے کو جائے، کسی صورت بھی نہ جائے، کسی صورت بھی نہ جائے، کیونکہ جو تمہارا نہیں اسے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بلند مرتبے والے ہیں۔ حضرت عمر کو پختہ عمر والے جنتیوں کا سردار فرمایا۔ اب چونکہ ایک ہوتی کہ جنت میں تو ساتھ جوان ہوں گے تو پختہ عمر والوں کا سردار کیسے؟ تو یاد رکھیے گا کہ جنت میں ہوں گے سب جوان، لیکن جس کا انتقال جس کیفیت میں ہوا ہوگا نا اس کے سردار کی بات ہو رہی ہے۔ نوجوانی میں انتقال ہو گیا تو حسن و حسین کے سردار، صحیح؟ اسی طریقے سے اگر عمر میں انتقال ہوا تو صدیق و عمر سردار، صحیح؟ عورتوں میں کسی پر بی بی عائشہ، کسی پر بی بی فاطمہ، کسی پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سردار۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے ماں باپ ہیں۔ اندازہ لگائیں کیسی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر فضیلت انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا معزز اور مکرم عثمان بن عفان ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ با حیا عثمان بن عفان ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے، ابتدائی رات میں کچھ وقت آرام کرتے، پھر ساری رات عبادت کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے قاتلوں سے فرمایا تم نے اس شخص کو شہید کیا، تم نے اس شخص کو شہید کیا جو ساری رات عبادت کرتا اور ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتا۔ ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ یہ فضیلتیں ہیں چونکہ ان کی فضیلتیں بیان کرنے سے قرآن کیا ہوتا ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چماچم برسات ہوتی ہے۔ تو رحمتیں وصول کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ محافل ہم سجاتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کی برکتیں ہمیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تاجدارِ حرم اے شاگردی، تاجدارِ حرم اے شاگردی، تم پہ ہردم کروڑوں درود و سلام ہو، دیدار کرم ہم پہ سلطان دی، ہو دیدار کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہردم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہردم کروڑوں درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ عز و جل ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا اس محفل پاک کی صدقے واسطے وسیلے مولا ہم سب کے اس کو روزی میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کے آل اولاد میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کے حلال میں خوب برکتیں وسعت رحمت عطا فرما۔ اے مولا آج کی محفل پاک کا واسطہ وسیلہ مولا ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، گھر بار، دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقربا سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں سے دور پریشانیاں، ناچاقیاں، نا اتفاقیاں، مقدم ماضیاں، نا اولادیاں، جملہ پریشانیاں، جملہ بیماریاں دور فرما۔ ہم سب کے گھروں کو سکھ نقل و عافیت کا گہوارہ بنا۔ بالخصوص اللہ ہمارے اس محلے الیاس گوٹ کو خوشیوں کا گہوارہ بنا۔ اس محلے الیاس گوٹ کے رہنے والے تمام عاشقان رسول کے گھروں پر رحمت و رضوان، نور و انوار کی برسات نازل فرما۔ سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا۔ اے مولا تعالیٰ عز و جل پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نگینہ اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو تابعی فرما کر دے، جن کے روٹیں گے منا دے، جن کے بچھڑیں گے ملا دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں گے آسانیاں عطا فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے مولا سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ نعمان کے والد نعمان کے والد عبدالواحد بیمار مولا کو شفا عطا فرما۔ شکیل کے بھائی عبدالعزیز بیمار مولا کو شفا عطا فرما۔ اے مولا تعالیٰ عز و جل
ہم سب کے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں جو بیمار ہے مولا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے چھوٹے بیٹے حسن رضا کی طبیعت ناساز ہے مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل محمد بن محمد کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، ان کو صحت تندرستی درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی گھربار کو خوشیوں کا گہوارہ بنا، ان کے والدین کو سلامتی عطا فرما۔ اے مولا عز و جل جس طرح یہ سرکار علیہ السلام کی اچھے انداز میں ثنا خوانی کرتے ہیں مولا ان کے گلے کو سلامت رکھنا۔ اے مولا کائنات الزوجی اس محفل پاک میں تعاون کرنے والوں کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے مولا عز و جل بالخصوص ہمارے ماجد بھائی کی برباد کی خیر فرما، ماجد بھائی کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کمیٹی کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے مولا ہماری مسجد کو آباد فرما، مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اے مولا عز و جل تجھے تو پیارے محبوب علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ مولا ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، زیارت مدینہ کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا کائنات عز و جل ہمیں مانگنے نہیں آتا بے مانگے خیر کی بھیک عطا فرما، شر سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کو استحکام ترقی عروج عطا فرما، شہر کراچی کو سکون کا گہوارہ بنا، اسلام کا دور مانا کر دے، دشمنان اسلام کا مقابلہ کر دے، سنیت کا رخ اجالا کر دے، دشمنان سنیت کا مقابلہ کر دے۔ اے اللہ عز و جل تجھے تو پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ مولا، اے مولا عز و جل بارش کے ایام میں اے اللہ بالخصوص صوبہ بلوچستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا مولا، جو شہید ہوئے مولا سب کو غریب و رحمت فرما۔ اے مولا عز و جل جن کے اموال کا نقصان ہوا اس کو ان کو نعم البدل عطا فرما۔ اے مولا مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، اے مولا گھربار کی حفاظت فرما۔ اے مولا کائنات عز و جل تجھے تو پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے خیر کی بھیک عطا فرما، شر سے محفوظ فرما، خوشبختی عطا کر دے، بدبختی سے محفوظ فرما۔ اللهم ربنا تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ ایک ضروری وداعی سماعت فرما لیں، کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مدنی مسجد میں یوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اجتماع ذکر النعت ہوگا۔ تمام اسلامی بھرپور انداز میں اس محفل پاک میں شرکت فرمائیں اور اپنا سینہ مدینہ بنائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔